فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں تاریخ اسلام میں بی بی عائشہ کا کردار۔ مؤلف ہیں علامہ سید مرتضیٰ عسکری صاحب، مترجم ہیں آغا عطا محمد سردار نیا صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی دوسری ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ عنوان ہے حقائق، ابن مسعود کا طریقہ نصیحت۔ صحیح ترین قول کتاب خدا ہے اور نجات کی راہ وہی ہے جس کی نشاندہی ہمارے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے، اور بدترین عمل بدعت اپنانا ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ گمراہی کا نتیجہ آتش جہنم ہے۔ عبداللہ بن مسعود اپنے عہد کے صحابہ اور شاگرد اور تابعین کے سامنے انہی باتوں سے اپنی گفتگو شروع کرتے اور دین کی علامتی باتیں سمجھاتے۔ جس وقت وہ عالمانہ بات کرتے تو ان کی نیت کا ہدف بہت بلند ہوتا تھا، کیونکہ علماء دین طالبان حقیقت صرف حقائق سے سروکار رکھتے اور گمراہی اور غلط باتوں سے علیحدگی اختیار کرتے ہیں۔ وہ فرماتے، حق پانے اور مقدس اسلام کا راستہ معلوم کرنے کا بنیادی طریقہ دو ہی طرح سے ہے ممکن ہے، کتاب خدا اور احادیث رسول۔ اس میں پہلی چیز بلند اور مقدس ترین حقیقت ہے جس سے بہتر تو ماضی میں حاصل کیا جا سکا نہ حال میں نہ آئندہ ممکن ہے۔ اس کا اعتبار نہ تو کچلا جا سکتا ہے اور نہ پامال کیا جا سکتا ہے، اور نہ آئندہ پامال کیا جا سکے گا، اور ایسا کیوں نہ ہو جبکہ خدائے تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ اس کی فصاحت و بلاغت اور تابناک حقائق کا جواب پیش کرنے سے تمام انسانوں نے عاجزی کا اقرار کیا۔ یہ قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی ناقابل تردید دلیل بھی ہے۔ دوسری بنیادی چیز رسول خدا کی حدیث ہے، جنہوں نے کسی کے سامنے زانوئے تلمیذ طے نہیں کیے۔ انہی کی زبان مبارک سے دنیا والوں نے آسمانی کتاب سنی۔ آپ نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہی، نہ کوئی حکم دیا۔ آپ نے جو کچھ فرمایا، جو بھی حکم دیا، وہ وحی الہی کے سرچشمے سے شاداب تھا۔ آپ کا ارشاد گرامی دلوں میں اتر جاتا، اور یہ صرف اس لیے تھا کہ خدائے پاک آپ کے قلب میں سروش آسمانی القاء کرتا تھا۔ خداوند عالم نے آپ کی ستائش کرتے ہوئے سیرت پر مہر کی ہے۔ انکا علی خلق عظیم، آپ بلند ترین اخلاق کے مرتبے پر فائز ہیں۔ اس بنا پر کچھ ان دو معتبر سرچشموں سے حاصل کیا جائے وہ حقیقی اور واقعی ہے، بہت واضح ہے۔ اس میں کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہیں، اور جو کچھ ان دو سرچشموں کے علاوہ کہیں سے حاصل کیا جائے وہ غیر معتبر ہے۔ اسے تنقیدی معیار پر پرکھنا ضروری ہے، اسے جرح اور تعدیل کے مرحلے سے گزار کر اچھا برا الگ کر لینا چاہیے۔ شاید صاحبان نظر قارئین نے اس جلیل القدر صحابی کے حکیمانہ ارشاد کو نقل کرنے سے ہمارا مقصد سمجھ لیا ہوگا، اور وہ مقدس اسلام کے معلم دین اور تشریع قوانین کے ذریعے سننے والوں کی توجہ کو براہ راست قرآن اور سنت رسول کی طرف مرکوز کر کے انہی دو چیزوں کی پیروی پر ابھارتے تھے۔ کتاب خدا، جس کے الفاظ، عبارات اور ترتیب اور اس کی ظاہری صورت پر سبھی متفق ہیں، کسی قسم
کسی قسم کا اختلاف نہیں، اور سنت و سیرت جو پاک نفس اور صالح افراد کے توسط سے متواتر طریقے پر رسول خدا سے حاصل کی گئی ہو، ایسے معتبر لوگوں سے جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دروغ بافی اور غلط بیانی کا شبہ نہ کیا جا سکے۔ عنوان ہے ہم حق اور اس کے طرفداروں کو پہچانیں۔ دوسرا مطلب جو اس حکیمانہ اور صادقانہ گفتار سے ہمیں ہاتھ لگتا ہے وہ یہ ہے کہ دونوں سرچشمے اسی کیفیت کے ساتھ ہر چون و چرا سے محفوظ قرار دیے گئے ہیں۔ ان دونوں پر تنقید اور جرح اور تعدل کی راہیں بند کر دی گئی ہیں، حالانکہ بغیر کسی قدر و قیمت متعین کرنا، عقل و فرد کی مدد اور رہنمائی کے بغیر اس کے بارے میں کوئی فیصلہ صادر کرنا خوش فہمی کے سوا کچھ نہیں۔ ہمیں بحث اور انقداد اور چھان پھٹک کرنا چاہیے تاکہ غلط سے صحیح اور ٹھیکرے سے موتی کو الگ کیا جا سکے اور جھوٹ کی تہوں سے حقیقت کی شناخت کی جا سکے۔ اس کے مصادر اور راویوں کے بارے میں کسی قسم کا خوف ظاہر کیے بغیر رائے دینی چاہیے، چاہے وہ اسلامی معاشرے میں سے کسی بھی مرتبے اور مقام پر فائز ہوں، لوگوں کی نظر ہی کتنی ہی شان و شوکت والا ہو، چاہے وہ صحابی رسول ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ ہمارا مقصد اور ہدف صرف اور صرف حق اور حقیقت کا پتہ لگانا ہے۔ بات یہ ہے کہ اصحاب رسول عدالت اور یادداشت کے لحاظ سے یا رسول خدا کے الفاظ اور عبارات کی حفاظت اور نگہداری کے سلسلے میں سب کے سب ایک ہی سطح کے نہیں تھے، چونکہ تمام انسان بھول چوک یا غلطی اور لغزش سے دوچار ہو جاتے ہیں، اس لیے اکثر صحابہ سنت اور قول و بیان کرنے میں غلطی اور لغزش کا شکار ہوئے۔ یہاں پر بعض کا حافظہ قوی تھا لیکن ان سے چوک ہو گئی، اکثر با ایمان اور مستحکم عقیدے والے تھے اور ایک گروہ سست عقیدے اور پرگاندہ خیال کا تھا۔ کچھ رسول خدا کے مخلص اور خدائی تھے اور کچھ دوسرے ان کے مقابل منافق اور دوسرے کردار والے تھے۔ قرآن بھی اس نقطے کی تائید کرتا ہے، اس کا فرمان ہے کہ بعض دیہاتی بدو جو تمہارے ارد گرد ہیں یہ منافق ہیں، اور بعض اہل مدینہ بھی نفاق میں ڈوبے ہوئے ہیں، تم ان کو نہیں پہچانتے، ہم انہیں پہچانتے ہیں، انہیں ہم دوہرا عذاب دیں گے، پھر وہ دردناک عذاب میں کھینچے جائیں گے۔ جب یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 101 بیان کی، ہم نے آپ کے سامنے ترجمہ یہاں پہ لکھا ہوا تھا جو ہم نے آپ کو سنایا۔ جب صدر اسلام کی یہ صورتحال ہے تو ہم تمام اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک نظر سے نہیں دیکھ سکتے اور صدر اسلام کے علمبرداروں کے بارے میں پاک صاف ہونے کا عقیدہ نہیں رکھ سکتے، کیونکہ انسان نے جب سے روئے زمین پر نمودار ہو کر معاشرہ تشکیل دیا، اس نے اعلیٰ درجے کی پاک دامنی اور عدل گستاری کا مظاہرہ کیا، اور اس کے ساتھ ادنیٰ درجے کے نفاق اور دوغلا پن سے بھی خالی نہیں رہا۔ تاریخی قرائن اور مختلف معاشرتی تجزیے جو ہاتھ لگے ہیں ان سے معلوم ہوا کہ پیدائشی آدم سے آج تک اسی نظریے کی تائید ہوتی ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ رائے حق کے لیے انداز تبلیغ کی گون نیک نامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب میں درجہ کمال تک پہنچی ہوئی تھی، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ وسیع اور استوار قانون کسی نے پیش نہیں کیا، اور آپ سے زیادہ کسی پیغمبر کو دین کے سلسلے میں پھر ارشاد ہوا، آپ یاد دہانی فرمائیے ان لوگوں کو، کیونکہ آپ کا دم ہی لوگوں کو یاد دہانی کراتا ہے۔ اور یہ سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 9 ہے۔ اس قسم کی دسیوں آیات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بشریت کا عظیم مصلح تمام لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے سلسلے میں شدید آرزومند تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی شفقت اور رحمت سے گمراہی میں سرگرداں تمام لوگوں کی عمومی ہدایت کے خواہاں تھے، لیکن سبھی کو راہ حق نہ مل سکی، اور کچھ لوگ راہون طریقے
طریق حق سے الگ رہ گئے۔ عنوان ہے تکیہ گاہ اسلام۔ اس تقسیم کے تمام مراتب ہماری نظر میں واضح نقشہ پیش کرتے ہیں کہ اسلام کی عظمت و جلالت اس کی تعلیمات و قوانین پر استوار ہے، اپنے ماننے والوں پر نہیں، اور یہ شان و شوکت لوگوں کی پیروی و تائید سے نہیں پیدا ہوئی ہے کہ جب موقع پائیں اسلام کو نقصان پہنچا دیں اور معاشرے سے اسلام کو اکھاڑ پھینکنے کا اقدام کریں۔ خود میرا عقیدہ ہے کہ اگر تمام دنیا والے اسلام سے جنگ و جدال پر آمادہ ہو جائیں اور اسے ملیہ میٹ کرنے کے لیے اپنی کمر چست کر لیں اور ایک اوزار ہو جائیں، ایک آواز ہو جائیں، تب بھی اسلام کو ذرا برابر نقصان نہیں پہنچا سکتے اور نہ اسلام کے معنوی عظمت و جلالت کو ذرا بھی کم کر سکتے ہیں۔ ثبات قدم دکھانے والے اتنی بڑی تعداد میں اصحاب حاصل نہیں ہوئے، لیکن یہ افتخار کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تنہا مسابحت اور ہمدمی بہرحال آپ کے اصحاب کے شامل حال ہے، اور اسی وسیلے سے انہوں نے باعظمت مقام حاصل کیا۔ یہ اس بات میں رکاوٹ نہیں بنتا کہ انہی اصحاب میں ایسے لوگ بھی موجود ہوں جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قوانین میں خلل ڈالیں اور آپ کی شریعت کی پابندی نہ کریں۔ اسی بنا پر اس کی کوئی دلیل نہیں کہ بزرگان اسلام یا جو لوگ پہلے گزر چکے انہیں صرف اس لیے نقد و تحقیق کے قانون کلی سے مستثنی قرار دے دیا جائے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے، کیونکہ تمام صحابی عدالت کے اعتبار سے مساوی درجہ نہیں رکھتے تھے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آرزوؤں کے برخلاف اور ان کی سخت کوششوں کے باوجود کہ تمام لوگ شاہراہ ہدایت و کمال پر گامزن ہو جائیں، ان میں سے ایسے لوگ بھی پائے جاتے تھے جن کے دلوں میں اسلام کی ہوا بھی پہنچنے نہیں پائی تھی۔ خاص طور پر ایسے افراد بھی تھے جنہوں نے کفر اور نفاق کو اسلام کی آڑ میں چھپا رکھا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کی اس بلند فکر اور سچی شدید وابستگی کا رد عمل قرآن نے مختلف مواقع پر بیان کیا ہے۔ سورہ غاشیہ کی آیت نمبر 21 میں ارشاد ہوتا ہے، آپ نصیحت کیے جائیں کیونکہ آپ کا کام صرف نصیحت کرنا ہے، آپ لوگوں پر مسلط نہیں ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے، آپ جسے پسند کریں اور اسے ہدایت نہیں کر سکتے بلکہ خدا ہی جسے چاہتا ہے ہدایت فرماتا ہے۔ یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 156 کا ترجمہ پیش کیا۔ اسی طرح اگر تمام دنیا والے اسلام کی عظمت بڑھانے پر ایک رائے ہو جائیں تو بھی ذرا برابر عظمت میں اضافہ نہ ہوگا، کیونکہ رمز اسلام خود اسلام کے بلند اصولوں میں اور اصولوں کا راز خود اسلام میں پوشیدہ ہے۔ اسلام ماننے والوں کی صورت و شکل نہیں ہے، یہ ایسا نکتہ ہے جسے صرف حقیقی علماء اور دانشور ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے اگر سلف کے بزرگوں اور اصحاب رسول کے بارے میں بحث و تنقید کی جائے، محققین ان کی زندگی اور رفتار و گفتار کا تجزیہ کریں تاکہ اچھے برے کو عالم اسلام سے متعارف کرائیں، تو کسی حیثیت سے بھی اسلام اور اس کی حقیقت معنوی کو نقصان نہیں پہنچے گا، لیکن بلکہ اسلام تو اس کو جائز سمجھتا ہے کیونکہ وہ خود احکام میں عدالت کا نقیب اور تمام افراد بشر کو قانونی اعتبار سے یکساں سمجھتا ہے۔ خاص طور سے حقیقت کی تلاش اور لوگوں کی رہبری کے سلسلے میں اس قسم کی بحث و تحقیق اور تنقید کا اصرار کے ساتھ حکم دیتا ہے۔ ہم دور کیوں جائیں، عالم انسانیت کے عظیم مصلح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حکیمانہ ہدایت کے ضمن میں براہ راست اور بالواسطہ ہمیں تشویق فرماتے ہیں کہ ہم نفس سے حقیقت کے در پہ رہیں، صرف اس حیثیت سے کہ حق ہے اسے مانیں اور اس کی حمایت کریں، اس کے بارے میں افراد کو نظر انداز کر دیں چاہے وہ کم مایہ اور پست ہوں اور باطل کے خلاف ہوں، اس کو ملیہ میٹ کرنے کے لیے قیام کریں چاہے وہ شریف اور معزز شخص کی زبان سے جاری ہو
حدود الہی کے نفاذ میں شریف اور رذیل کے درمیان فرق نہ کریں۔ عنوان ہے محمد مصطفیٰ اور نفاذ عدالت۔ احادیث صحیحہ میں آیا ہے کہ اسامہ بن زید، یہ دونوں ہی باپ بیٹے رسول خدا کی نظر میں بلند مرتبہ تھے۔ انہوں نے حضرت سے قریش کے ایک شریف عورت کے بارے میں رسول اکرم سے سفارش کی کہ جس نے چوری کی تھی۔ اسامہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ حد شرعی نافذ نہ کیا جائے، لیکن مصلح بزرگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت پر حد شرعی جاری نہ ہونے کی سفارش مسترد کر دی۔ آپ نے اس سلسلے میں مشہور فقرہ فرمایا: اے لوگوں، تمہارے گزرے لوگوں نے اپنی تمام باتوں کو نظر انداز کیا۔ ان لوگوں کا اگر شریف اور عزت دار چوری کرتا تھا تو وہ چھوڑ دیتے اور کمزور گمنام شخص کو سخت سزا دیتے تھے۔ خدا کی قسم، اگر محمد کی بیٹی نے بھی چوری کی تو میں اس کے ہاتھ کاٹوں گا۔ ان لاجواب بیانات کے ساتھ عدالت اور مساوات کے بانی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شریف مخزومی خاتون کے بارے میں قوانین الہی کے حدود معطل کرنے سے انکار کر دیا، باوجود اس کے کہ وہ اپنی قوم و قبیلے میں بلند نسب اور معزز تھی۔ اس طرح سے رسول خدا نے اشتراکی فلسفیوں کے طبقاتی اختلافات ختم کرنے کی جدوجہد کے سینکڑوں سال پہلے اسے ختم کر دیا۔ حضرت نے جس وقت عدل و مساوات کے قانون کا اعلان فرمایا، سب کو قانون کی نظر میں یکساں بتایا۔ خود آپ نے توانا اور مقتدر ظالموں کے خلاف دبے کچلے بے پناہ تقوی شعاروں کی مدد کی۔ یہ قانون بہت واضح طریقے سے قرآن اور احادیث میں بیان کیا گیا ہے۔ قرآن فرماتا ہے: اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 اور آیت نمبر 49 ہم نے ترجمہ پیش کیا آپ کے سامنے۔ اور حدیث قدسی میں ہے کہ جو شخص بھی میرے احکام پر عمل کرے اس کا ٹھکانہ بہشت ہے، چاہے وہ حبشی غلام بھی ہو، اور جو شخص نافرمانی کرے اس کا ٹھکانہ آتش دوزخ ہے، چاہے وہ قریش کا باعزت ہی ہو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیادہ تر احادیث میں اس کمال انسانیت و عدالت کے شاندار نمونے موجود ہیں۔ عنوان ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب و بعید ساتھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں آئندہ کے بارے میں پیشن گوئی فرمائی ہے اور مستقبل کے چہرے سے پردہ اٹھایا ہے، تو اپنے بعد کے اصحاب کی اس طرح توصیف فرمائی ہے: بہت سے لوگ پسندیدہ طریقے سے رائے حق پر گامزن رہیں گے اور اکثر منحرف ہو جائیں گے۔ کچھ حقائق کے خلاف قیام کریں گے اور ایک گروہ ظلم اور سرکشی کا طریقہ اپنائے گا۔ عمار یاسر کو مخاطب کر کے فرمایا: اے عمار، تمہیں ظالم اور باغی گروہ قتل کرے گا۔ حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا: علی علیہ السلام، کیا تم اولین اور آخرین کے سب سے بدبخت انسان کو پہچانتے ہو؟ حضرت علی علیہ السلام نے جواب دیا: خدا اور رسول بہتر جانتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اولین میں شقی ترین وہ شخص تھا جس نے قوم سمود کا ناقہ کے پیر کاٹے، اور آخرین شقی ترین وہ ہوگا جو تمہیں قتل کرے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تمام باتوں سے واضح ہوتا ہے کہ بغیر شک اور تردید کے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب مرتبے و مقام کے اعتبار سے عام لوگوں کی طرح فرق مراتب رکھتے ہیں، لیکن کچھ انسانیت کے اعلیٰ مرتبے کمال و تقوی پر فائز ہوئے اور کچھ پستی اور تباہی کے گڑھے میں گر گئے۔ تمام اصحاب رسول کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کا شرف پانے سے یکساں افتخار حاصل نہ ہو سکا۔ وہ حقیقت و کمال کے راہ پانے میں ایک دوسرے کے برابر نہیں ہیں۔ جب یہ صورتحال ہے تو کیا یہ قانون کے اصحاب
اور تمام لوگ دین اسلام کی نظر میں برابر ہیں اور فضیلت و بزرگی میں انہی لوگوں کو حاصل ہے جو پرہیزگار ہیں اور قوانین اسلام پر عمل کرتے ہیں۔ کیا یہ ان لوگوں کے لیے بھرپور ترین دلیل نہیں ہے جن سے ابھی احتیاط کا طریقہ نہیں چھوٹا ہے کہ اصحاب رسول کی شخصیات کے بارے میں بحث و تنقید کی جائے؟ صحابی نے جب تک راہ حق نہیں چھوڑا اور مقدس قانون نے اسلام سے انحراف نہیں کیا صرف اس لیے کہ وہ صحابی رسول ہے، اسے کسی طرح بھی مفید نہیں، جس طرح آج کے لوگ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کافی زمانی فاصلے رکھتے ہیں، اگر وہ اسلام کے مقدس قانون پر عمل کریں اور اسلام ان کے رگ و پے میں رچ بس گیا ہو تو ان کا صحابی رسول نہ ہونا کسی طرح بھی نقصان رسا نہیں۔ واقعتاً یہ ہے کہ بہت سے ایسے افراد ہیں جو بظاہر نزدیک ہیں لیکن معنوی حیثیت سے دور ہیں، اور بہت سے ایسے افراد ہیں جو بظاہر دور ہیں لیکن بباطن نزدیک ہیں۔ میرا تو عقیدہ یہ ہے کہ ہم اور اصحاب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت حق اور تبلیغ دین و شریعت کے معاملے میں یکساں و برابر ہیں۔ ہاں، اصحاب رسول نے سب سے بڑا امتیاز جو حضرت کی صحبت سے حاصل کیا وہ ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیدار کا فائدہ اور مستقیم قانون کو صاحب شریعت سے حاصل کرنا۔ یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ یہ امتیاز دو صورتوں سے خالی نہیں۔ ایک تو عظیم نعمت یہ ہے کہ انہوں نے صحبت کا فیض اٹھایا اور مستقیم قانون بے واسطہ طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل کیا۔ دوسرے یہ کہ اس صحابی کے لیے یہ چیز لاجواب دلیل اور حجت ہے۔ چنانچہ اگر صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت بروز قیامت سرمایہ حصول شفاعت یا صحابی کو بحث و تنقید سے بچا کر مسلمانوں کو ان کے موافق یا مخالف فیصلہ کرنے سے روکنے والی ہوتی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہرگز اپنی پارہ جگر کے بارے میں وہ تاریخی اور ابد آثار خطاب نہ فرماتے کہ اے فاطمہ، اے دختر رسول، تو جو کچھ چاہتی ہے مجھ سے سوال نہ کر، کیونکہ عدل الہی کی بارگاہ میں رسول کی بیٹی ہونا کچھ بھی مفید نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تاریخ بیان اپنی بیٹی سے اس دن فرمایا جب وہ انداز عشیر تک اقرابرین اے رسول اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے نازل ہوئی تھی۔ جی ہاں، رسول خدا نے عدل و مساوات کا جو بلند اصول لوگوں کے لیے پیش کیا تھا وہ احکام و حدود کے نفاذ میں سب کو ایک نظر سے دیکھتا ہے۔ عنوان ہے حفنی داؤد کی نظر میں مؤلف کتاب۔ کچھ دن پہلے مرد فاضل و محقق جناب مرتضیٰ عسکری نے اپنی کتاب احادیث ام المومنین عائشہ کو علماء حق آگاہ محققین کے سامنے پیش کیا۔ انہوں نے خاص طور سے اپنی کتاب کو 2 جلدوں میں ایسے قارئین کے سامنے پیش کیا جس کا سراپا وجود حقیقت کا متلاشی اور سچے دل سے فلسفہ تاریخ اسلام اور اس کے علل اور تاریخ تشریح کے ساتھ اس کے اصول سمجھنے کے خواہش مند ہیں۔ بعد اجاگر کے درمیان ایسا مشاہدہ کیا کہ جناب ام المومنین عائشہ کے گرد اگر ناقابل تردید مدارک و ماخذ ہیں کہ اگر صرف انہیں مدارک پر توجہ کی جائے تو حق اور حقیقت کے بارے میں اپنے افکار اور عقائد کے سلسلے میں آزادانہ رائے قائم کی جا سکتی ہے، اگرچہ یہی حق گوئی حقیقت طلبی بجائے خود کوتاہ فکروں کی نظر میں ناقابل معافی جرم ہے۔ اگر اصحاب میں سے کسی کے خلاف جو انہوں نے اب ان کا مقام متعین کر دیا ہے اس کا تحلیل و تجزیہ کیا جائے تو کبھی معاف نہیں کر سکتے۔ آقائے عسکری نے اس کتاب میں بھرپور طریقے سے محققین اور تجزیہ نگاروں کی روش اپناتے ہوئے تنظیم و ترتیب میں عرق ریزی کی ہے اور اس کے مقدمے میں ان تمام مشکلات اور رکاوٹوں کی تشریح کی ہے جو حقائق واشگاف کرنے میں حق کے متلاشی کی راہ میں پیش آتی ہیں۔
منجملہ یہ کہ ممکن ہے کہ کوئی محقق اپنے احساسات اور جذبات کا پابند اور ایک گروہ کو دوسرے گروہ پر اپنی شخصیت کو دوسری شخصیت پر متعصبانہ طریقے سے برتری دے دے، حالانکہ حقیقت اس کے برخلاف ہو۔ اس کے ساتھ وہ خاص مقصد کو پیش نظر رکھتا ہو، اور حق کو یہ طریقہ بعض اہل قلم نے اپنایا ہے جو چاہتے ہیں کہ دو مخالف راویوں کے درمیان مطابقت پیدا کریں۔ ممکن ہے یہ مطابقت بظاہر خوش آئند ہو، لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ حق دو مخالف اور متنازع آرا کے درمیان جمع نہیں ہو سکتا۔ آقا عسکری نے ہر ممکن کوشش کی کہ اپنے سلسلہ مباحث میں اس قسم کے عیوب سے جو ہر محقق کی تحقیق میں سامنے آتی ہیں دور رہیں۔ ان کا مقصد متعین ہے اور وہ اسی کے تعاقب میں موضوع سے باہر نہیں نکلتے ہیں۔ انہوں نے اپنے دائرۂ کار کو اشخاص اور مقامات کا پابند نہیں بنایا، بلکہ ان کا مقصد اصلی صرف حق اور حقیقت معلوم کرنا اور اسی کے ارد گرد رہے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنی ذاتی احساسات اور جذبات سے الگ رہنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے۔ انہوں نے صرف عقل کو جج بنایا ہے۔ انہوں نے ایک گروہ کو دوسرے گروہ پر فضیلت دینے کا ذرا بھی پتہ نشان نہیں کیا، ذرا بھی مبالغہ نہیں۔ اگر کہا جائے کہ آقا عسکری بحث اور تحقیق کی ڈگر میں اس کتاب جو چیز محققین کو اپنی طرف مائل اور تعریف اور تحسین پر آمادہ کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ اس علمی بحث میں قانون کلی کی رعایت کریں اور احادیث ام المومنین مکمل حزم اور احتیاط کے ساتھ تحلیل و تجزیے کر کے حقیقت کو آشکار کریں۔ قتل علی اور شکر عائشہ، عنوان یہ ہے۔ تاریخی قرائن ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ ام المومنین کی احادیث پر شک و تردید کریں، جسے وہ احادیث جن میں خلافت شیخین کا تذکرہ ہے اور حضرت علی علیہ السلام کا نام نہیں لیا گیا ہے، اسی طرح وہ احادیث جن میں فضائل شیخین عثمان اور حضرت علی علیہ السلام روشن مذکور ہیں، ان میں بلا شک و شبہ جذبات اور جانبداری برتی گئی ہے، کیونکہ ابو بکر اور ان کی نسبت باپ اور بیٹی کی ہے۔ اسی طرح انہوں نے عمر کی باتیں کہی ہیں اور علی علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے جو ابو بکر عمر کے رقیب تھے، ان میں بدترین فرق ہے۔ پھر عثمان کے خلاف ان کی جد و جہد، لوگوں کو قتل عثمان پر ابھارنا اور پھر انہی کے قتل کا انتقام لینے کے لیے قیام کرنا بھی مضبوط دلیل ہے، جو ہمیں اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ ان کی تمام احادیث کو شک اور تردید کی نگاہ سے دیکھیں۔ اسی طرح وہ اقدامات جنہوں نے حضرت علی علیہ السلام کے خلاف کیے، علی علیہ السلام کے دشمنوں کی کمک، طلحہ اور زبیر کے جنہوں نے علی علیہ السلام کی بیعت توڑ دی تھی، ایک پلیٹ فارم پر لانا، جنگ جمل کی آگ بھڑکانا، تمام باتیں بجائے خود اس بات کا واضح ثبوت ہیں کہ انہیں علی جیسے پرہیزگار سے دیرینہ عداوت تھی، اور اسی وجہ سے مسلمانوں کے گروہ میں تفرقہ اور اختلاف پیدا ہوا۔ ان کے دل میں علی کی ایسی نفرت تھی جو کبھی چین سے بیٹھنے نہیں دیتی تھی، یہاں تک کہ قتل علی کی خبر سن کر سجدہ شکر ادا کیا اور یہ شعر بطور تمثیل پڑھا کہ اس نے دوڑ دھوپ ختم کر دی اور چین پا لیا، جس طرح مسافر کی اپنے ٹھکانے پر پہنچ کر آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ ان کی تمام احادیث اس قسم کے اہم ترین تاریخی واقعے سے وابستہ ہیں جن میں بڑی حزم اور احتیاط برتنی چاہیے۔ ان کی شخصیت، ان کے میلانات سے قطع نظر کر کے حقائق دریافت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حجابیت کے رخ سے بھی دوسروں کی طرح صحیح یہ ہے کہ وہ فتویٰ اور اجتہاد میں لغزش و خطا سے دوچار ہوئی ہیں، کیونکہ آدمی چاہے وہ کوئی بھی ہو، جب تک اپنی رائے اور سلیقے پر عمل کر رہا ہے ممکن ہے کہ خطا و ثواب کا نتیجہ بنے، لیکن محقق یہ حق نہیں رکھتا کہ عقل و ارادیت کو کنارے رکھ کر بزرگوں کی شخصیت کے مقابلے میں اپنے کو چھوٹا بنا لے اور حقائق کو چھپائے۔ اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ نظریات اور اجتہاد کے خطا و ثواب
کو اہمیت دے کر سب کو یکساں شمار کر کے صرف ضروری ہے کہ تمام مفہوم حقیقت کو بیان کرے۔ اسی طرح جب تک ہم اسی طرح امکان ہے کہ وہ لغزش و خطا سے دوچار ہو جائے اور عدل الہی کی بارگاہ میں باز پرس کی جائے۔ ام المومنین بھی اس قاعدے سے مستثنی نہیں ہے۔ ان پر ظلم نہیں ہے، بلکہ علمی اور تحقیقی نقطۂ نظر سے یہ ستم یہ ہوگا کہ علی علیہ السلام اور عائشہ کے بارے میں یا ہم جانبدارانہ فیصلہ کریں اور دونوں کو عدالت میں یکساں سمجھ لیں، اور حضرت علی علیہ السلام نے جو اجتہاد میں صحیح اور صواب راستہ اختیار کیا، ان دوسرے لوگوں کے مقابل جنہوں نے اجتہاد میں غلطی کی، جیسے عائشہ اور معاویہ اور دوسرے اصحاب جنہوں نے حضرت علی علیہ السلام سے جنگ کی اور مخالفت کا راستہ اپنایا، یکساں سمجھ لیا جائے۔ عنوان ہے حضرت علی علیہ السلام خدا کو حاضر و ناظر جانتے تھے۔ حضرت علی اس جہت سے کہ آپ باب مدینۃ العلم اور وسیع محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اسی طرح سے نہ اس حیثیت سے کہ بھرپور قدرت بیان اور واضح لہجے میں حق بات کہتے تھے اور اس پر وہ جم بھی جاتے تھے، اور یہ دین انہی سے توانا ہوا اور حیثیت تشکیل پائی۔ انہیں ان تمام باتوں سے قطع نظر وہ ہر حیثیت سے تمام صفات کمال کے جامع تھے۔ جس چیز نے علی کو ان تمام امور سے بالاتر قرار دیا، یہ کہ وہ برابر اپنے کردار و گفتار میں خدا کو حاضر اور ناظر جانتے تھے اور مسلمانوں کی مصلحتوں کے مقابل اپنی ذات میں شدت پسند تھے۔ وہ مسلمان معاشرے کے عام دنیاوی فائدوں کو اپنے دنیاوی فائدے پر ترجیح دیتے تھے۔ آپ کے دوران خلافت میں بلند ترین مراتب انسانیت ایک ذات میں سمٹے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ اپنے اس دور میں خاص طور سے لباس اور خوراک، احکام میں عدالت، فریبی دنیا کے مظاہرات سے کنارہ کشی کا کامل نمونہ تھے۔ دوسروں نے عہد خلافت حاصل کرنے کی کوششیں کر ڈالیں، جبکہ خلافت خود حضرت علی علیہ السلام کی طرف دوڑی ہوئی آئی۔ دوسروں نے اپنے اور رشتہ داروں کے فائدوں کو مصلحہ عام پر ترجیح دی، جبکہ آپ نے عام لوگوں کے فائدوں کو اپنے اور رشتہ داروں پر ترجیح دی۔ علی علیہ السلام جس وقت کوفے میں تھے، عقیل بن ابی طالب اپنے بھائی کی خدمت میں آئے۔ حضرت علی علیہ السلام نے ان سے کہا، اے بھائی، بڑے اچھے آئے، کس لیے کوفے آنا ہوا؟ جو مشاہرہ مجھے ملتا ہے وہ میری معیشت کے لیے ناکافی ہے، زیادہ خرچ کا بوجھ ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ قرض لد گیا ہے۔ میں اس لیے آیا ہوں کہ میری مدد کیجیے۔ خدا کی قسم، اپنے مشاہرے کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں۔ صبر کیجیے، مال غنیمت تقسیم کرنے کے وقت آئے گا تو میں آپ کو دوں گا۔ میں حجاز سے یہاں تک صرف اسی امید پر آیا ہوں کہ کچھ نقد حاصل کر لوں۔ آپ کا مشاہرہ میرے درد کی دوا کیا کر سکے گا؟ میرا کون سا بوجھ ہلکا کرے گا؟ امام نے بھائی کو جواب دیا کہ آپ اس کے علاوہ بھی میرے گھر میں مال دنیا سے کوئی چیز دیکھ رہے ہیں، یا آپ اس امید پر بیٹھے ہیں کہ میں مسلمانوں کا مال آپ کو دے دوں گا اور میرا خدا اس صلہ رحم کے بدلے آتش جہنم میں جلائے گا؟ کسی تردید کے بغیر علی علیہ السلام جیسے پرہیزگار کے عدل و انصاف کو برداشت کرنے کی عقیل میں طاقت نہیں تھی۔ وہ معاویہ کی خدمت میں پہنچ گئے، جس کے یہاں حلال و حرام کا فرق نہیں تھا۔ وہ مسلمانوں کے بیت المال کو ذاتی ملکیت سمجھتا تھا۔ یہ واقعہ خود ہی ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی شخصیت کیا تھی۔ وہ کس قدر پرہیزگار تھے اور عمومی منافع کو خود اپنے سے وابستہ افراد کے مصلحت پر ترجیح دینے میں ان کا پایہ کس قدر بلند تھا۔ بے باکانہ قسم کھائی جا سکتی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کے علاوہ اصحاب میں سے کوئی بھی اس بلند مرتبہ انسانیت و کمال تک نہیں پہنچا تھا، کیونکہ خود انہوں نے دل کی گہرائیوں سے اور جاودہ فکر اور ارشاد فرمایا کہ اے دنیا، میرے سوا دوسرے کو دھوکہ دینا۔